اس میں ایک جو ہے خاص چیز جو دوسری دواؤں میں کم ملتی ہے وہ لینڈ مارکس بنانے پڑیں گے، کیونکہ 41 سال سے ایک ایسی دوا ہے جس میں تقریباً دنیا کی ہر بیماری ہے. اس لیے اس کو پینسیا کے طور پر تو استعمال نہیں کر سکتے کہ ہر بیماری میں فوراً دے دو. کوئی اس کی امتیازی علامت ایسی ہونی چاہیے جس پہ آپ یقین سے کہہ سکیں کہ یہاں یہ کام کرے گی. اب سر درد میں ہلکی موشن سے بعض دفعہ آرام آتا ہے، اور بعض دفعہ اکثر کو لیٹنے سے آرام ملتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ایگراویشن آف ہیڈ ایک بائی موشن از این ایکسیپشن. اس دوا میں حرکت سے سر درد کا بڑھنا ایکسیپشن کے طور پر ہوتا ہے، ورنہ قانون یہی ہے کہ جتنا حرکت مریض کرے گا اتنا سر درد کو آرام آئے گا. یہ پروناؤنسڈ ہے، اس میں سمجھ گئے. اوپن ایئر کی سیر فائدہ دیتی ہے. سر درد جو ہے وہ آئیز کو پیچھے سے آ کے آنکھوں پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے. آنکھوں کی علامتوں میں یہ چھپروں کا آپس میں چپک جانا، جو عام طور پر ہمارے ہاں گرم ممالک میں دیکھا جاتا ہے. جب بھی آنکھ دکھنے کو آتی ہے تو دونوں چپک جاتے ہیں، صبح آنکھ کھولنی بعض دفعہ مشکل ہو جاتی ہے. گدیں کہتے ہیں جس کو، زرد رنگ کی پیپ، یہ اس کی بھی خاص علامت ہے. خاص نہیں، ایک عام علامتوں میں اس کی ایک یہ بھی ہے کہ آنکھیں زرد رنگ کی گدھوں سے چپک جاتی ہیں، اور کنجکٹائوا ہو جاتا ہے. لیکریمیشن اینڈ ایچنگ، آنسو بہت نکلتے ہیں اور کھجلی ہوتی ہے. لیکریمیشن سے مراد وہ رونے کے آنسو نہیں، بلکہ کوئی بھی پانی جو آنسوؤں کے گلینڈ سے نکلتا ہے. اوپیسٹی آف دا کورنیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت ریئر چیز ہے اس کا ٹھیک ہونا دوا سے. کیونکہ کورنیا جب اوپیک ہو جائے تو پھر اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، کورنیا بدل دیتے ہیں. لیکن ہومیوپیتھی کی بعض دواؤں میں یہ دیکھا گیا صاف ہو جاتا ہے، اور میرے تجربے میں بھی بعض کیسز آئے ہیں جبکہ کارنیا بالکل اوپیک ہو گیا تقریباً اور بڑی عمر کے آدمی میں، اور دوا کے بعد وہ آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہو گیا. وہ جو لیکوڈ گندا ہو گیا ہے اندر سے، وہ قدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ وہ صفا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایبزارب ہونے شروع ہو جاتی ہیں امپیورٹیز واپس. تو یہ دوا بھی اس میں ایک خصوصیت سے یاد رکھنے کے لائق ہے. اوپیسٹی آف دا کورنیا، کیٹریکٹ میں عموماً استعمال کرتے ہیں اس کو بھی. کیٹریکٹ کی دواؤں میں سلفر کا جز ہونا ضروری ہے. زنکم میٹ کیٹریکٹ میں کام نہیں آتا، زنکم سلف کام آتا ہے. اور اسی طرح یہ کالی سلف بھی، اور پوٹیشیم اور زنک دونوں اعصاب سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. تو دراصل جو کامن فیکٹر ہے سلفر ہے ان میں، اور جو کیٹریکٹ ہے اس میں اعصابی کمزوری اور خون کی کمزوری، یہ دونوں مل کر کیٹریکٹ کی فضا تیار کرتے ہیں. جن لوگوں کو ریلجیاز ہوں، یہاں اعصابی کمزوریاں ہوں، ان کو بعض دفعہ گلوکوما ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اعصابی کمزوری کا آنکھوں کی نظر سے بہت تعلق ہے، اسی لیے غم میں نظریں بیٹھ جاتی ہیں بعض دفعہ. قرآن کریم نے بھی گواہی دی ہے، حضرت یعقوب کی نظر دھندلا گئی تھی غم سے. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ ترجمہ نہیں لیتے، نہ مراد ہے کہ اندھے ہوگا نعوذ باللہ، مگر آنکھوں کا غم سے تعلق تو ظاہر بات ہے، آنسوؤں کا آنا اور آنسو پی جانے سے بد اثرات. تو یہ یاد رکھیں کہ آنکھوں کی بیماریوں میں اعصاب پر اثر کرنے والے ایلیمنٹ کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. بعض دفعہ تشخیص اس لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ بے شمار دوائیں ہیں اور اس وقت یاد نہیں آتا، مگر بعض اصول ایسے ہیں جو یاد رکھیں تو آپ کو ایک گروپ نظر آ جائے گا دواؤں کا. اس گروپ کے اندر رہتے ہوئے زیادہ امکان ہے کہ مجھے دوا مل جائے. تو آنکھ کی کسی بیماری میں اگر اعصاب کو نظر انداز کر دیں گے
تو زیادہ اچھی افیکٹو دوا نہیں مل سکتی، اسکریپ کر جاتے ہیں بعض دفعہ مرض کو. لیکن یہ جو بیماریاں میں کہہ رہا ہوں یہ آنکھ کے اندر کی بیماریاں ہیں. جو بیرونی ہیں وہ بالکل اور چیز ہے. جو سطحی ہیں، جو آنکھ کی جھلی سے اور لڈ سے تعلق رکھتی ہیں، اس پر یہ قانون نہیں چلتا. ڈھیلا اور اس کے اندر جو بھی کیفیت ہے کارنیا، ان میں آپ کو ضرور یہ ڈھونڈنی چاہیے. اعصابی اثر والی دوائیں، اسٹیفیسیگریا بھی اس میں کام آتی ہے، ہائپیریکم بھی کام آتی ہے، روٹا بھی کام آتی ہے، زنک بھی کام آتی ہے. تو ضروری نہیں کہ سلفر کے ساتھ ملی ہوئی ہوں. بعض دفعہ کمبینیشن آلٹرنیٹلی دینا پڑتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا سلفر اونچی طاقت میں دے کر تو چھوٹی طاقت میں ایسی دوسری دوائیں جو ممد ہوتی ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے نسخے خود بنایا کریں، زیادہ لکیر کا فقیر بن کے کتابی نسخوں کی پیروی نہ کریں، یا جو میرے نسخے ہیں ان کی بھی پیروی نہ کریں. میں خود نہیں کرتا، کیونکہ ہر موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اب یہ نسخہ اس طرح کارآمد نہیں ہے، اس میں اتنی تبدیلی کرنی پڑے گی. پہلے میں بعض دفعہ اکٹھے بنوا لیا کرتا تھا، اب میں نے دیکھا سب بیکار ہو جاتے ہیں. ایک ہی چیز، خاص طور پر نزلہ مثلاً ہے، ہر موسم میں یا ایک ہی موسم میں بعض دفعہ 8-10 شکلوں میں یہ حملہ آور ہوتا ہے. اور فلو کے لیے کوئی ایک مجوزہ نسخہ کارآمد نہیں ہو سکتا. بارہا ہم نے دیکھا ہے وہ نسخہ دے دیتے ہیں نا سلیم صاحب آنکھیں بند کر کے، تو آتا کہ کچھ نہیں فائدہ ہوا. جب میں دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو تجربے میں آئی ہے چیز، اس میں یہ تبدیلی پیدا کرنی چاہیے تھی. کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، بلکہ ایک ہی دوا بدلنے سے فرق پڑ جاتا ہے. تو آپ کو دواؤں کو ملانے کا اصول سمجھ آنا چاہیے. دواؤں کی جو بنیادی گہری عادات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. پھر آپ رفتہ رفتہ ان کتابی علم سے بالا ہو کر ایسی سطح پر ابھر سکتے ہیں کہ آپ انسان کی مزاج شناسی کے مطابق دوا کی مزاج شناسی کو استعمال کریں گے. یہ چیز ہے جس کو میں بار بار زور دیتا ہوں اور پھر بھی پوری طرح دلوں میں بیٹھتی نہیں. لازم ہے اچھے ہومیوپیتھ بننے کے لیے کہ دوا کی مزاج شناسی کریں. اور میں چھوٹی موٹی علامتوں میں ڈاکٹر نے یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا اس پہ نہ جائیں. وہ بھی بعض دفعہ کام آنے والی چیزیں ہیں، ذہن میں رہیں تو اچھی بات ہے، مگر دوا کی مزاج شناسی اور پھر مریض کی مزاج شناسی، یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تو دوا تیر بہدف ہوتی ہے، ضرور پھر کام کرتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. کارنیا کی ہر قسم کی بیماریاں اس میں ہیں. مثلا اسپاٹس آ جاتے ہیں، السریشن ہو جاتی ہے کارنیا میں، بلیک فلوٹنگ اسپیکس اور ڈیزلنگ. ابھی کل ہی ایک مریض آیا تھا ملاقات کے دوران جس کو یہ شکایت تھی آنکھوں میں روشنی کے کوندے دوڑتے ہیں ادھر ادھر، اور سر درد کے آغاز میں ہمیشہ پہلے روشنی کے کوندے بجلی کے جیسے ادھر ادھر دوڑتے ہیں اور پھر سر درد ہوتا ہے. ان کے لیے میں نے کل جو دوا تجویز کی تھی وہ تو غالباً جلسیمیم تھی. جلسیمیم تھی نا؟ اب وہ کیسا ہوگا لگا ہے کیا؟ اچھا بتایا تھا میں نے کہ کسی نے مجھ سے وہاں پوچھا تھا. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. تو ہر دوا کو مزاج کو سمجھنے میں پھر دو چار باتیں پوچھیں. کل رات کی بات ہے. ٹھیک ہے.